صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہستی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ خامند کو، شوہر کو راہ راست پر لانے کا وظیفہ۔ اکثر ہماری بہنیں یہ پوچھتی رہتی ہیں، تو خامند کو راہ راست پر لانے کا خاص وظیفہ ہے آج۔ جس عورت کا خامند بد اخلاق ہو، بد مزاج ہو اور بیہودہ ہو، وہ عورت یعنی جو شوہر اپنی بیوی کا نان و نفقہ بھی پورا نہ کرے اور جان بوجھ کر بلا وجہ مارتا رہے، اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے نہ کرے، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ عورت 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا باسطو یا باسطو یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے خامند کو پلائے، شوہر کو پلائے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا باسطو 300 مرتبہ اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھ لیں، تو یہ پڑھ کر اپنے شوہر کو پانی پر یہ دم کر کے وہ پانی پلائیں یا کھانے پر دم کر کے کھانا کھلائیں، اور کم از کم 3 دن تک یہ عمل کریں، یعنی 3 دن تک روزانہ 300 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھیں، پانی یا کھانے پر دم کر کے اپنے شوہر کو کھلاتے رہیں، 3 روز تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ بد مزاج خامد جو ہے وہ عورت کے سامنے کبھی بد اخلاقی نہیں کرے گا۔ خامد کو راہ راست پر لانے کا یہ وظیفہ کہ جس عورت کا خامد راہ راست پر نہ ہو، بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو، بری عادات میں مبتلا ہو، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر رہا ہو، تو 3 روز تک روزانہ 3 دن تک روزانہ 300 مرتبہ یا باسطو وہ خاتون پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں، کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں اور وہ کھانے پینے کی چیزیں خامند کو، شوہر کو کھلائیں۔ انشاءاللہ شوہر جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے گا۔ تو اس وظیفے کی، اور یہ اس کے برعکس اگر بیوی بد مزاج بد اخلاق ہے تو شوہر بھی پڑھ کے بیوی کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نورانی ہستیاں اور چمکتے ہوئے روشن ستارے، چمکتے دمکتے اس امت کے لیڈرز، رہنما، راہبر، انہی میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا عبادہ بن صامت بن قیس خزرجی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے احوال میں چونکہ آپ نے صحابیت کا شرف پایا، تو یہ صحابیت کا شرف یہ کوئی عام مقام اور مرتبہ نہیں، یہ بہت بلند مقام ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام، رسول اعظام علیہ السلام کے بعد
اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، انسانوں میں سب سے عظیم عظمت والے، مقام اور مرتبے والے وہ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ پر ایمان لانے والی صحابیات رضی اللہ عنہن، یہ کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر خاص طور پر براہ راست انہی کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر ہوا۔ اس میں سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 100 بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سیدھے راستے پر چلنے والوں میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، صدیقین، شہداء، صالحین، ان 4 گروہوں کا تو خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ہوا۔ تو مفسرین نے صدیقین سے مراد سب سے پہلے مقام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لیا ہے۔ اور پھر شہداء کا ذکر کیا جائے تو اکثر صحابہ کرام شہداء بھی ہیں، اور صالحین تو سارے کے سارے ہی ہیں، یعنی اللہ کے نیک صالح بندے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اسی طرح سورہ بقرہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ ابتدائی آیات بینات اگرچہ تمام ایمان والوں کے لیے ہیں، تمام ایمان والوں کی شان ظاہر کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، لیکن بالخصوص یہ شان صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہے۔ اولین مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ ان شانوں کے جو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں بھی، سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ارشاد فرما رہا ہے، اور انہی ہستیوں کے بارے میں فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، معذرت ناظرین و سامعین، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، فرمایا یہ سب کے سب سیدھے راستے پر گامزن ہیں، یہ سب کے سب ہدایت پر عمل پیرا ہیں، یہ سب کے سب ہدایت کی روشنی سے روشن اور منور ہیں۔ وہ اولئک ھم المفلحون، فرمایا یہی فلاح پانے والے ہیں، اس دنیا میں بھی یہی کامیاب ہیں، قبر میں بھی یہی کامیاب ہیں، اور حشر میں بھی یہی کامیاب ہیں۔ اور جو ان کی پیروی کریں گے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک هو الفوز العظیم۔ تو ان تمام شانوں کے مصداق تمام صحابہ کرام، بالخصوص آج کی ہماری ممدوح ہستی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں وہ تمام آیات بینات، اور وہ ہو سکتا ہے وہ ہزار سے بھی زیادہ ہوں آیات بینات، ہزاروں کم از کم سینکڑوں آیات بینات، جن میں ایمان والوں کا ذکر ہے، جن میں اعمال صالحہ بجا لانے والوں کا ذکر ہے، جن میں ایمان والوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے ان کی شان بیان کر رہی ہیں، اور ان کے بعد سب سے اولین مصداق ان کے تمام صحابہ کرام ہیں، تمام کے تمام اہل بیت کرام ہیں، اور پھر اولیاء کاملین صالحین ہیں، اور پھر ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والے مومنین بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان میں اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر فرما دیا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو ہستیاں ہیں، خود تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے یہ پیکر ہیں، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی، لیکن جو بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کر لے، ان کی پیروی کر لے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ کا یہی وعدہ، اللہ کی یہی خوشخبری، اللہ کی طرف سے یہی انعامات، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی اور یہ سب اللہ سے راضی۔ تو آج بھی اگر امت مسلمہ میں سے کوئی شخص بھی، تمام امت مسلمہ بھی اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاتی ہے، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے، انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے تصدق سے، اور انہیں یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے حاصل ہوا۔ اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ کرام، میرے تمام جانثار، فرمایا یہ تو ستاروں کی مانند ہیں، یہ روشن چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ اور پھر فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے، کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے، فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے، تم بھی سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان بلا شبہ ہدایت کے روشن منور ستارے ہیں، اور جو بھی بندہ مومن ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی یا ان میں سے کسی کی بھی پیروی اختیار کرے گا، اطاعت کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، تو وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا، وہ بھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں شامل ہو جائے گا، وہ بھی والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اتباع اور پیروی کرنے کا ہمیں یہ صلہ عطا فرما دیا کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی بدولت ہمیں انہی کے پیچھے پیچھے انہی انعامات اور انہی نوازشات، انہی خوشخبریوں سے ہمیں نواز دیا، وہی انعامات ہمیں بھی عطا فرما دیا، ہمارے لیے بھی انہی کے صدقے سے یہ ساری نوازشیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان حقیقت میں بڑی عظمت، رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں لوگوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں، جو سب سے پاکیزہ قلوب انسان تھے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد، انہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ یوں حقیقت ہے، حقیقت یہی ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ پاکیزہ نفوس سے قدسیہ ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، بھلائی کا، بہتری کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہم تو اپنی دعاؤں میں یہ مانگتے ہیں نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے اللہ نے وعدہ فرما دیا، انہیں بشارت دے دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جانثار، فرمایا اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان انصاف پسند ہیں، عدول ہیں، اسی طرح تمام صحابہ کرام علیہ رضوان بھلائی کے پیکر ہیں، تمام صحابہ کرام پاکیزہ قلوب والے ہیں۔ جتنے خصائل حمیدہ ہیں، جتنی اچھی عادات ہیں، وہ سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو حاصل ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہی تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی صحابہ کرام علیہ رضوان میں سیدنا عبادہ بن صامت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی شامل ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شانیں وراء الورا ہیں، قرآن و حدیث میں بلا وجہ تذکرے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے میری زیارت کی اور جس مسلمان نے میری زیارت کرنے والے یعنی صحابی کی، میرے صحابی کی زیارت کی، فرمایا لا تمس النار، انہیں آگ نہیں، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی کبھی آگ نہیں چھوئے گی، یعنی ان کے لیے جنت ہی جنت ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور پھر ساتھ فرما دیا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی عظمت، رفعت اور شان، کہ جو آپ کی زیارت کر لیں ایمان کی حالت میں اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، جیسے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں زیارت بھی کی، بیعت بھی کی، اور اسی ایمان کی سلامتی کے ساتھ کم و بیش 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ کا ذکر ملتا ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی۔ تو یہ تمام کے تمام وہ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وعدے کے مطابق، اس خوشخبری کے مطابق، اس فرمان کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق یہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اور پھر فرما دیا صحابہ کرام کے اب شان دیکھیے، چونکہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اس لیے فرمایا جو ان کی بھی زیارت کرے گا، ان کی تو شان یہ ہے کہ یہ خود تو جنتی ہیں ہی، انہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، لیکن فرمایا جو ایمان کی حالت میں ان کی بھی زیارت کرے گا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں چلا جائے گا، یعنی تابعین اعظام علیہم الرضوان، فرمایا انہیں بھی جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی، چھوئے گی نہیں۔ یہ شان ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھنی ہے تو پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان دیکھیں، ان کی شان کیسی بلند ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہوگی، وراء الورا ہوگی، جن کے صدقے سے ان کو شان ملی ہے۔ آج بھی کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی مرید کو، کسی کی اولاد کو دیکھنا ہو اور یہ پتہ لگانا ہو کہ اس کا استاد کیسا ہوگا، اس کا پیر کیسا ہوگا، اس کا شیخ کیسا ہوگا، اس کا والد کیسا ہوگا، تو اولاد سے، اس کے شاگردوں سے، اس کے مریدوں سے قیاس کیا جاتا ہے۔ اگر مریدین باشرع ہوں، مریدین اسلام کی تعلیمات پر اچھے سے اچھے انداز سے چلنے والے ہوں تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا پیر کامل ہے، تھا یا ہوگا، جن کی وجہ سے پیر کامل ملا تو یہ مرید بھی اتنے کامل ہیں۔ یا اگر اسٹوڈنٹ پڑھائی میں اچھا ہے اور آگے سے آگے اپنے معاملات تعلیم میں بڑھ رہا ہے تو پھر دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو قابل استاد ملا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا لائق ہے۔ اسی طرح اولاد وہ بھی والدین کی نیک نامی کا بھی ذریعہ بنتی ہے، اگر خود نیک ہو، والدین نے اچھی تربیت کی ہو تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ اچھے ماں باپ کی اولاد ہے۔ اگر اولاد نیک ہو، با اخلاق ہو، اور اگر اولاد بدتمیز ہو اور مختلف برائیوں میں مبتلا ہو، بدمعاشی، دیگر معاملات، تو دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ اس کے والدین نے کوئی تربیت نہیں کی، اس وجہ سے یہ ایسے، والدین بھی ایسے ہی ہوں گے۔ تو بہرحال یوں قیاس کیا جاتا ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو نورانی روشن چمکتے ستارے ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جو بھی زمین کے جس خطہ میں بھی وصال پائے گا، جہاں تدفین ہوگی ان کی، جب روز محشر اٹھیں گے، فرمایا میرا ہر صحابی اس علاقے کے لوگوں کے لیے لیڈر، رہبر، رہنما اور نور بن کر اٹھے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان زمین کے جس خطہ ارض پر وصال پائیں گے، شہادت پائیں گے اور تدفین ہوگی ان کی، پھر روز محشر جب اٹھیں گے تو ان لوگوں کے لیے نور کا مینارہ ہوں گے، ان لوگوں کے لیے وہ لیڈر ہوں گے، رہبر ہوں گے، رہنما ہوں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑے لیڈر، ہمارے رہبر و رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، ائمہ کرام، فقہاء کرام، علماء کرام، اولیاء کرام، صلحاء کرام، یہ ہمارے رہبر ہیں حقیقی طور پر، جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نقش قدم پر یعنی تعلیمات کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ ہمارے رہبر ہیں، جو با اخلاص ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں۔ تو انہی میں ایک ہمارے رہبر و رہنما سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی ہیں۔ آپ کے اسم گرامی جیسا کہ میں نے عرض کیا عبادہ ہے، والد صامت ہیں اور دادا قیس ہیں، اسی وجہ سے عبادہ بن صامت بن قیس، اور قبیلہ خزرج، یہ اب اوس اور خزرج مدینہ طیبہ کے دو جو بڑے انصار قبیلے
تھے، ایک اوس ایک خزرج، اس میں سے خزرج قبیلے میں سے ہیں، اور خزرج کے پھر ذیلی قبیلہ بنو سالم سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے خزرجی اور سالمی انصاری آپ کہلاتے ہیں۔ اور آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ بنو سالم کے جو مکانات تھے یہ مدینہ طیبہ کے مغربی سمت میں قباء جو علاقہ ہے، مسجد قباء بھی جہاں ہے، اس کے ساتھ متصل تھے، اور یہاں پر قبیلہ خزرج اور بالخصوص بنو سالم کے کئی قلعے بھی تھے جو اتم قوافل کے نام سے مشہور تھے۔ اس وجہ سے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ آپ کا مکان جو ہے مدینہ طیبہ کے حوالی میں، یعنی ارد و گرد جو بستیاں ہیں اور جو علاقے ہیں وہاں موجود تھا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں حج کے موقع پر مدینہ طیبہ سے جو وفد جاتے تھے اوس اور خزرج کے قبائل کے، ان میں آپ شامل تھے، اور بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، تو بیعت عقبہ اولیٰ جو پہلا وفد تھا جس میں 10 یا 12 آدمی شامل تھے، تو اس وفد میں آپ بھی شامل تھے، اور فتح الباری میں یہ موجود ہے کہ آپ ان پہلے لوگوں میں شامل تھے انصار کے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر عقبہ کی گھاٹی میں اسلام پر بیعت کی، اسلام کو قبول کیا، اسلام کی دولت پائی، اسلام سے مشرف ہوئے۔ اور پھر زیادہ تر جو علماء ہیں ان کا یہی قول ہے، جمہور علماء نے اسی قول کو اختیار کیا، اگرچہ کچھ علماء ان کے اسلام لانے کو دوسری بیعت کے ساتھ بھی منسلک سمجھتے ہیں، یعنی بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے جس میں تقریباً کوئی 72 73 یا 75 تک لوگ شامل تھے، چند خواتین بھی تھیں، سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مسند احمد بن حنبل میں خاص طور پر یہ موجود کہ جو دوسری یا تیسری بیعت ہوئی تھی ان 72 اشخاص میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ بہرحال بیعت عقبہ اولیٰ ہو ثانیہ ہو، مکہ المکرمہ میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اور یوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی انصار کے سابقون اور اولون میں آپ شامل ہوئے۔ تو سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ 100 کے براہ راست آپ اولین مصداق جو ہیں ان میں شامل ہوئے، ان اول مصداق بنے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خاندان قوافل جو اتم قوافل کے قلعے اور آپ کے قبیلے جو آباد تھے قباء کے قریب، ان قبائل کا آپ کو نقیب یعنی سردار آپ کو مقرر فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے جو قبائل تھے ان قبائل کے 12 نقابہ، 12 جو ان کے سردار ہیں وہ مقرر فرمائے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بھی تھے، جو اپنے اپنے قبیلے میں جا کر پھر اپنے قبائل میں جا کر پھر اسلام کا پیغام بھی پہنچاتے تھے۔ تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ نقیب بننے کا شرف بھی حاصل ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ اعزاز بھی عطا فرمایا۔ اور پھر جب یہ مکہ المکرمہ سے واپس پہنچے تو انہوں نے اپنے قبیلے میں جا کر انہوں نے اسلام کا پیغام بھی پہنچایا۔ اور یہ خود فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں یہ موجود ہے، یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان شرائط پر بیعت کی تھی کہ کیسے بھی حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، مشکل حالات ہوں، ہر حالت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کے حکم سے سر منہ بھی انحراف نہیں کریں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی بیعت کی کہ اس بات پر بھی بیعت کی اور وعدہ کیا کہ فراخی ہو یا تنگی ہو، یعنی رزق ہمارے پاس وافر ہو یا کم ہو، ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام کی، مسلمانوں کی مالی مدد کریں گے اور اچھی باتیں آگے پہنچائیں گے، بری باتوں سے روکیں گے۔ یعنی
امر بالمعروف کریں گے، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، جو غیر شرعی عقائد اور رسومات ہوں گے، جو برائی کے گناہ کے کام ہوں گے، ان سے روکیں گے۔ اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ سچ کہنے میں کسی سے نہیں ڈریں گے، سچ اور حق کا ساتھ دیں گے، اس بات میں ڈریں گے نہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بھی یہ اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا۔ حقیقت یہ کہ یہ چیزیں آج بھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ انفرادی طور پر ہر مسلمان اور انفرادی طور پر تمام امت مسلمہ ان چیزوں کو اپنا لے تو پھر اور صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، تمام امت مسلمہ یہ عمل کر لے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا گار ہوتے ہوئے، تو اسلام اور مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ مل سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بھی بیعت کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، اور اپنی جان و مال، اولاد، ہر چیز آپ پر قربان کر دیں گے، اور جان و مال اور اولاد کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ جیسے اپنی آل اولاد، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، خاندان والوں کی مال و جان کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں بشارت ملی کہ ان سب باتوں کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ ان کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا، صلہ جنت ہوگا۔ اور فرمایا کہ پس ان باتوں پر پورے طور سے عمل کرنا چاہیے، پورے طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اور جو پورے طریقے سے عمل نہ کرے وہ خود اپنا ذمہ دار ہے۔ یعنی بیعت جو ہے یہ وعدہ ہوتا ہے، اور بیچنا، اپنے آپ کو بیچ دینا، غلام بن جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب غلام ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی، اپنے آپ کو غلام بنا لیا، بیچ ڈالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ہم سب کے مالک ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر اختیار رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہیں، آپ کا فیصلہ، آپ کی ہر بات وہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل اطاعت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس پر شاہد ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، آپ ان کے درمیان جو فیصلہ فرما دیں، یہ اس پر سر تسلیم خم کریں۔ اگر یہ اس میں کسی قسم کی تنگی محسوس کریں گے تو پھر یہ مومن بھی نہیں ہے، یہ ایمان، ان میں ایمان بھی نہیں ہے۔ اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، پیروی کی، حکم مانا، اس نے اللہ کا حکم مانا۔ بہرحال یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی بیعت ہوتی تھی ان الفاظ کے ساتھ، کبھی موت پر بیعت ہے، اور تمام اچھائی کی باتوں پر بیعت ہو رہی ہے، جہاد پر بیعت ہو رہی ہے، اور سب کچھ اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ان صحابہ کرام علیہ رضوان نے قربان کر دیا۔ پھر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ واپس پلٹے تو نوجوان تھے اور اسلام کی دولت پا چکے تھے، اور اسلام کی دولت ایسی دولت ہے، اور بالخصوص اس میں اخلاص اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور کامل روحانیت، تزکیہ باطن، تزکیہ ظاہر، یہ سب کچھ شامل ہو تو پھر ہر بندہ مومن جس کو یہ نعمت کامل طریقے سے ملتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان، دنیا کا ہر انسان جو اس دولت سے مالا مال نہیں، اس تک یہ دولت پہنچ جائے۔ اور یہ ہر بندہ مومن کی تڑپ ہونی چاہیے کہ اسلام کا پیغام جتنا بلغوا انی ولو آیا، جو قرآن حدیث علماء سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے جتنا سیکھا ہے، اگر مکمل عالم نہیں بھی ہیں تو جتنا سیکھا ہے اتھینٹک علماء سے، وہ آگے سے آگے پہنچایا جائے، اسلام کا پیغام اچھے انداز کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جائے،
کیونکہ آج کے دور میں تو سیکولرزم، لبرلزم اور دیگر کئی فتنے، قادیانیت اور اس کے علاوہ کئی غیر اسلامی مذاہب اور کئی دیگر بے دین لادین فتنے، اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی مسلمانوں تک پہنچائی جاتی ہیں، مختلف انداز کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب شک دل میں آ جاتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو پھر جب شک آ گیا تو پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ایمان تو یقین کا نام ہے، اور یقین بھی ایسا ایمان بالغیب ہے، غیب پر کامل یقین کا نام ایمان ہے۔ جب وہ یقین کی کو متزلزل کر دیا جاتا ہے، شک اور شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے دل میں، دماغ میں، اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ کی ختم نبوت، ختم رسالت کے بارے میں، تو پھر ایمان تو رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات، فتنے آج بھی اٹھ رہے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر ہم علماء کے پاس بیٹھیں، اتھینٹک علم حاصل کریں قرآن حدیث کے حوالے سے، پھر جو ہمیں حاصل ہو اس کے مطابق اچھے احسن انداز کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی اس کو کسی طریقے سے کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اس کو سمجھایا جائے احسن انداز کے ساتھ، پیار محبت کے انداز کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، مدلل انداز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمانے والا، اگر وہ خود بھی بظاہر کسی کی باتوں میں آ کے بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرمانے والا، جو اور ہدایت چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح غیر مسلمین تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل تھا۔ آپ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ واپس پلٹے تو سب سے پہلے اپنے گھر آئے، اپنی والدہ ان کو مشرف با اسلام کیا، یعنی انہیں اسلام کا پیغام دیا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ پھر اپنے ایک دوست کعب، ان کو اسلام کا پیغام دیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یوں آپ کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر مدینہ طیبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہجرت فرمائی تو اخوت ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہما، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا۔ تو سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، ان کو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا گیا۔ ان دونوں کے درمیان اخوت قائم کی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شریک رہے، دیگر غزوات میں شریک رہے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک رہے۔ تو اس حوالے سے جب دیکھیں تو بدری صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ، یہ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ ان کے بعد ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان میں بھی آپ شامل۔ پھر حدیبیہ اور بیعت رضوان والوں کا مقام و مرتبہ، ان میں بھی آپ شامل۔ تو یہ سب شرف آپ کو حاصل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ جانثاری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بنے، نائب بنے، پہلے خلیفہ راشد بنے، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین بنے۔ تو شام کی لڑائیوں میں، مہمات میں آپ شامل رہے، شریک رہے۔ مصر کی فتح میں آپ کا نمایاں کردار تھا، آگے سے آگے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ شام میں سکونت پذیر ہو گئے، اور 34 ہجری میں شام میں ہی آپ کا وصال ہوا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ تقریباً کم و بیش 72 برس تھی۔ وصال سے پہلے آپ کچھ علیل رہے، بیمار رہے، لوگ عیادت کے لیے آتے، آپ کی بیمار پرسی کے لیے آتے تو انہیں فرماتے کہ جتنی حدیثیں ضروری تھیں میں نے وہ تم لوگوں تک پہنچا دیں، البتہ ایک حدیث مبارکہ میں اب تمہیں بیان کر دیتا ہوں، اور وہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ فرمایا کہ جس نے اس بات کی گواہی دی سچے دل کے ساتھ
صدق دل کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول، آخری نبی، آخری رسول ہیں، تو فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ حرام فرما دی۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی، یعنی یہ بھی اسلام کا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اسلام میں کامل طور پر داخل ہو جائے، توحید و رسالت کی گواہی دے دے، اور پھر توحید و رسالت کی گواہی کے جو تقاضے ہیں، یعنی جو ضروریات دین ہیں، اعتقادیات اور عملیات کے حوالے سے، یعنی تھیوری اور پریکٹیکل کے حوالے سے، اسلام کا جو عقیدہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں، اور اسلام کے جو اعمال ہیں ضروری جنہیں اسلام کہتے ہیں، وہی توحید و رسالت کے تقاضے ہیں۔ تو جو سچے دل سے توحید و رسالت قبول کر لے اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو جائے، فرمایا اس پر تو جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی وہ بھی جنت ہی ہے۔ یہی قرآن مجید فرقان حمید میں حدیث مبارکہ میں بار بار صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بھی بشارتیں مل رہی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، اور ایمان والوں کے لیے یہی بشارتیں ہیں۔ کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مغفرۃ ورزق کریم مغفرۃ واجر عظیم واجر کبیر، جو بے شک جو ایمان والے ہیں ایمان بھی لائیں اور اعمال صالحہ بھی بجا لائیں، فرمایا ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر کبیر ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے رزق کریم ہے، پاکیزہ رزق ہے۔ تو یہ ایمان اور عمل صالح، اور پھر علماء نے تو علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین نے تفصیل سے کلام کیا کہ اللہ نے ایمان اور مغفرت اور اعمال صالحہ اور اجر عظیم، ایمان اور عمل صالح کا ذکر فرمایا، ادھر مغفرت اور اجر عظیم، اجر کبیر، مغفرت اور رزق کریم کا ذکر فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایمان کا بدلہ مغفرت اور بخشش ہے۔ کامل ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے لیے مغفرت، ان کی بخشش فرما دے گا، اور جو عمل صالح بجا لائے گا ان کے لیے پھر اجر عظیم، اجر کبیر اور رزق کریم ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کے سب سے پہلے مصداق ہیں۔ تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی ان تمام شانوں کے حامل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اہل بیت کرام کی محبت عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، جن کی محبت کی وجہ سے، جن کی نسبت کی وجہ سے ہم ان تمام ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے امت مسلمہ کو، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ایک لسنر ہیں، اور انہوں نے غالباً نام نہیں لکھا، کہتی ہیں کہ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں مجھے میرے بچوں کی سلامتی کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں، میرے سسرال والوں نے مجھ سے میرے بچے چھین لیے ہیں اور مجھے خلا دے دی ہے، اور کہتی ہیں کہ بھائی مجھے کچھ بتا دیں کہ اللہ میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جی خلا ویسے خواتین لیتی ہیں، بہرحال طلاق مرد دیتا ہے۔ بہرحال آپ کے بچوں کے حوالے سے ایک تو آپ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، اور اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ دوسرا درود تنجینا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم از کم 1000 مرتبہ جتنے بھی دنوں میں پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، اور بچوں کی سلامتی کے لیے ہر قسم کی صحت، سلامتی، عافیت اپنی بچوں کی تمام معاملات میں یا سلام اس کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ چودھری اقبال گجر صاحب ہیں، اللہ وسایہ صاحب ہیں، 208 چک ڈوگرہ والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ آپ کا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم لقمان بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، اللہ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ قرۃ العین عائشہ صاحب ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر روز کی طرح ہم سنتے ہیں۔ چلیں جی شکریہ آپ کا بھی۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں محمد طیب حسن شاد صاحب ہیں، تاجہ بیر والا بھوانہ سے، کہتے ہیں اگر مسجد میں مردوں کی محفل ہو تو کیا عورتیں مسجد میں جا کر سن سکتی ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں فرض واجب نہیں ہے عورتوں کا وہاں پر جا کر سننا،
تو بہتر یہی ہے، فتنے کا دور ہے، گھر میں بیٹھیں وہ، اگر تو لاؤڈ سپیکر پر بیان ہو رہا ہے تو وہ گھر میں ہی سن لیں، اور بہتر یہی ہے مسجد میں نہ جائیں۔ ہاں اگر حقیقت میں کوئی ایسا اصلاحی پروگرام ہے جس میں عقیدے اور عورتوں کے حوالے سے کوئی اصلاح کی بات ہے اور دوسرا انتظام بھی نہیں ہو سکتا اور بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، تو پھر خاص ایسا پردے کا نظام ہو کہ سادگی کے ساتھ خواتین علیحدہ سے آئیں، کوئی بے پردگی نہ ہو، بد نگاہی نہ ہو، مخلوط عمل نہ ہو۔ اگر تو ایسا کوئی خاص انتظام ہو سکتا ہے تو بامر مجبوری پھر اجازت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ خواتین گھر میں ہی سنیں، گھر میں ہی رہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ خواتین کا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا، یہ اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، برآمدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے میں نماز پڑھنا برآمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے کے بھی آگے کنارے میں نکر میں نماز پڑھنا کونے میں، وہ کمرے میں ایک سائڈ پہ نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ پردے کے اندر، نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ پردے کے اندر بھی پردہ ہو، تو پھر نماز سے ضروری تو نہیں ہیں یہ معاملات، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ خواتین مسجد میں نہ جائیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں خواتین کا مسجد میں جانا اس کو منع کر دیا گیا۔ ام المومنین آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ معاملہ، تو آپ نے فرمایا بالکل جیسے معاملات، حالات اور فتنے پیدا ہو چکے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہری طور پر موجود ہوتے تو وہ بھی منع فرما دیتے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا طیبہ صاحبہ 171 گاف بے 171 گاف بے سے، کہتی ہیں کہ السلام علیکم پوری ٹیم کو۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ کہ میری اولاد نہیں ہے، اپنے بھائی سے بیٹی گود لی ہے، تو اس کے اصل والد کا نام ہم نے لکھوانا ہے یا جنہوں نے لیا یعنی ان کے شوہر ہیں ان کا نام لکھا جائے گا؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ جو بچہ پالے اسی کا نام والد کے طور پر لکھا جائے؟ جی میں بتاتا ہوں، لے پالک جو بچہ ہوتا ہے اس کے والد اور والدہ، وہی جو اس کی اوریجنل والد والدہ ہیں، انہی کا نام، جو اصل والد اور والدہ ہیں انہی کا نام لکھا جائے گا والد اور والدہ کے نام کے خانوں میں، جہاں بھی بے فام میں، نادرہ میں، اسکول میں، جہاں بھی اندراج کروائیں گے۔ تو اس لیے جو بچے کو لیتے ہیں لے پالک، وہ ماں باپ کے طور پر نام نہیں لکھوا سکتے، اور نسبت بھی اصل والدین ہی کی طرف ہوگی۔ اور پھر انہوں نے ایک اور پوچھا ہے کہ جی 9 دن کی بیٹی ہے، کیا نماز پڑھ سکتے ہوں؟ اگر آپ کی سگی بیٹی کا آپ نے ذکر کیا تو نفاس کے وہ دن ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتے ہیں، وہ خواتین کو پتہ چل جاتا ہے کہ نفاس کا معاملہ، نفاس کا خون ختم ہو گیا یا نہیں ہوا۔ جب ختم ہو جائے، زیادہ سے زیادہ 40 دن کی حد ہے، بعض کا 10 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، تو جب ختم ہو جائے نفاس کا خون تو پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھیں گی۔ اور ابھی آپ نے اپنے لیے پوچھا یا کسی اور کے لیے پوچھا ہے تو یہ میں نے عرض کر دیا۔ صفدر علی صاحب ہیں، انعام رسول صاحب ہیں تاجہ بیر والا سے، کہتے ہیں بہت خوبصورت بیان، چلیں جی آپ کی محبت ہے، اور جن ہستیوں کا ذکر ہم کرتے ہیں وہ ان کا ذکر خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور لسنر نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام یاد الہی بہت اچھا ہوتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا، آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے، پسندیدگی سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد